خطاب دیتا ہوں محترم جناب حافظ ابو بکر صدیق عزیزی صاحب کو کہ وہ خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حافظ ابو بکر صدیق عزیزی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تمومی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ظاہر لہ ولا باطن لہ ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا سيد سعاداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مأوانا قاعدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرات ذی وقار، معززین معززات، اہل گاؤں اور ایک رب کے حضور جھکنے والے جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل انتظامیہ۔ میری مراد حضرت مولانا قاری حنیف صاحب، ان کے برخودار صاحبزادے جو میں تقریر کر رہے تھے بلال حنیف صاحب، اور قاری امتیاز سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر رفقاء حضرات جنہوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو مسجد کے باہر کھڑے ہیں۔ اتنی خوبصورت محفل سجی ہو، اور پھر ایسی محفل ہو جہاں پر گارنٹی ہو کہ رب کے فرشتے بھی ہیں۔ ایسی محفل کو نہ چھوڑ جانے کو دل کرتا ہے، نہ جانے ان لوگوں کے دل میں کیا وسوسے ہیں جو لوگ ایسی محفلوں کو مس کرتے ہیں، یا اس بات سے اپنے وقت کو ضیاع کرتے ہیں کہ بھی خطیب کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولیوں، ہم بھی قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بھی جنت کے طلبگار ہیں، آپ بھی جنت کے طلبگار ہیں۔ یہ حرکتیں نہ کیا کرو کہ بھئی ابھی خطیب نہیں ہے، اپنا ثواب ضیاع کرنے کے لیے یہ بات، یہ وسوسہ شیطان جو ہے اپنا عمل اور نیکی اور ثواب ضائع کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے اس وسوسے سے دور رکھے، کہہ دو آمین۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے گرد و نواح پر نوجوان ایسے بیٹھے ہیں
جنہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے ابھی تو محفل جلسہ ساری رات چلنا ہے، تو محفل کے آداب ہیں، جو بزرگ ہیں ان کو تو اجازت ہے، لیکن نوجوان جو ابھی سے تھکے بیٹھے ہیں، میں اشارہ نہیں صرف بات کر کے اپنی بات کا آغاز کروں گا، وہ ذرا نوجوان جو ہیں ٹیک چھوڑ کر بیٹھے ہیں، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرات، الہ العالمین کے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دین وہ عطا کیا جو سب دینوں کا مالک ہے، ہر دین پر غالب آنے والا ہے، علی الدین کلی، ہر دین پر غالب آئے گا۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کو مانگا ہے، اور جو محبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنا انسان کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے عبادات فرض ہے، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے، اگر روزہ ہے تو فرض تب ہے، شرط تب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اگر حج فرض ہے تو شرط ہے کہ حج کا مہینہ ہو، اگر قربانی فرض ہے تو شرط ہے قربانی کا مہینہ ہو، اگر نماز فرض ہے تو فرض کی شرط ہے کہ نماز کا ٹائم ہو، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت عشاء کی نماز، فجر کے وقت فجر کی نماز۔ لیکن محبت رسول فرض ہے، شرط ہے کہ انسان کی جب تک سانس آتی ہے، انسان کی سانس جب تک ہے محبت رسول فرض ہے۔ اور ایسے محبوب سے محبت، ایسے پیغمبر سے محبت، اللہ پاک نے نا قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور جب یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پر پڑھی، جب فاران کی چوٹی پر یہ آیت مبارکہ پڑھی، تب جو سامنے تھے صرف عرب والے تھے، سامنے صرف حجاز والے تھے، سامنے صرف قبیلے والے تھے، سامنے صرف بستی کے لوگ تھے، سامنے صرف قریشی تھے، سامنے صرف ہاشمی تھے، سامنے صرف حجاز کے لوگ تھے، سامنے صرف مکہ کے لوگ تھے۔ لیکن آپ نے مکہ کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے حجاز کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے عرب کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے بستی کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے حجاز کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے قریش کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے حجاز کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آج ہے، آنے والے کل میں آئے گا، اس صدی میں انسان آیا، اگلی صدی میں آئے گا، اس سال آیا، اگلے سال آئے گا، اس مہینے آیا، اگلے مہینے آئے گا، اس دن آیا، اگلے دن آئے گا۔ قیامت کے دن آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نسل انسانیت سے وابستہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، سب کی طرف۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ یہ چودھری فلاں گاؤں میں پیدا ہوئے، فلاں علاقے میں اس نے تعلیم حاصل کی، فلاں گاؤں میں اس کی شادی ہوئی، فلاں اس نے کاروبار میں حصہ لیا، فلاں تنظیم میں حصہ لیا، فلاں جماعت کا کارکن رہا، اتنی عمر میں فلاں جگہ پر فلاں مقام پر وفات پائی، تدفین ہوئی، انسان کی زندگی ختم، سوانح حیات بند۔ اس سے آگے کوئی چیپٹر نہیں، سارا اس میں آ گیا کہ جب سے یہ پیدا ہوا
وفات تک سب آ گیا کہ اس نے کہاں کہاں پر کیسے کیسے زندگی گزاری، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات میں ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے گل میں ہر ایک رنگ میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا ترجا، تیرے نام کا چرچا، لہروں کی روانی میں، موجوں میں، تلاطم میں، بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ اور کہتا ہے قمر وہ پھر کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ حضرات آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کی طرف توجہ کیجئے۔ عزیزی محبت والا ہے، مسلک صحابہ کانفرنس میں آنے والوں، آپ نے شان صحابہ سنا ہوگا، آپ نے شان مصطفیٰ سنا ہوگا، لیکن آج عزیزی بھی ایک جسارت کرنے چلا ہے، توجہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ سے کیوں کہا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے؟ غار ثور کے بارے میں کیوں نہیں کہا جہاں 3 راتیں رکھے؟ غار ہرا کے بارے میں کیوں نہیں کہا جہاں پر وحی نازل ہوئی؟ صرف اور صرف احد کے بارے میں کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے لی گئی اس پہاڑ کی تصویر جو 8 کلومیٹر کی روانگی میں پھیلا ہوا ہے، اس کی تصویر لی گئی اور جب تصویر سامنے آئی ایسے لکھا ہے جیسے محمد۔ جاؤ نیٹ میں ریسرچ کر لیجئے گا، احد پہاڑ کی 8 کلومیٹر کی مسافت میں پھیلا یہ پہاڑ، ایسے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے جیسے لفظ محمد لکھا۔ اور کرتاس کے چہرے پر، کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے۔ اگر یہ میرا جملہ ضائع گیا نا تو میں یہیں پر تقریر چھوڑ دوں گا، میں سمجھوں گا آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی اگر اس شعر کی سمجھ نہ آئی۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی روشنی سے عالم منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بغض کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ پیغمبر کی وفات کے بعد بدل گئے تھے۔ آج عزیزی جسارت کرنے چلا ہے، توجہ کرنا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں یہ باتیں کرنے والوں، کالی شکلوں والوں، خود کو مومن کہلانے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے بغض رکھنے والوں، سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے تھے، ان کے بارے یہ بدگمانی چھوڑو کہ میرے پیغمبر کے صحابہ نبی کی وفات کے بعد بدل گئے تھے۔ ارے وہ تو میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، ایک عام مخلوق پانی جو ہے عام نبی کے قدموں میں لگے وہ نہیں بدلتی۔ میں دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ چھوڑ دیے، قرآن اشارہ کرتا ہے بواد غیر ذی زرع۔ میں طالب علم ہوں، مکمل نہیں سناؤں گا، صرف اشارتاً بات کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے 87 سال کی عمر میں جو اللہ نے بیٹا عطا کیا اس کو اور اماں ہاجرہ کو ایک ایسے مقام پر چھوڑا، قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، جہاں پر جنگل تھا، ویرانی تھی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پانی پینے کو کچھ، اور جب جانے لگے اماں ہاجرہ نے پلہ پکڑ لیا، کہا ہمارا ابراہیم تو ایسا نہیں، ہمارا ابراہیم تو ایسا ہے کہ جب تک مہمان کھانا کھا نہ لے ابراہیم کھانا نہیں کھاتا، ہمارا تو ابراہیم ایسا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہ تھی بات کرنے کی، چھوڑ کر چل دیے۔ اور قرآن ہے، علماء کی موجودگی میں، اپنے والد صاحب کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، اور صدیق صاحب بھی تشریف فرما ہے، میرے چاچو بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور انشاءاللہ میرے جملے کی تائید کریں گے وہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے، اماں ہاجرہ کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، ماں کی یہ محبت بیٹے کے ساتھ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر میں اس بندے کا حج نہیں قبول کروں گا، میں اس بندے کا عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک میری ماں کی یہ سنت ادا نہیں کر دے گا۔ اور قرآن ہے، اشارہ کرنے لگا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، ماں نے دیکھا کہ پانی زیادہ نکل رہا ہے، دوڑی بیٹے کی طرف، بیٹے کی جان کی پرواہ، اور دوڑتی دوڑتی جلدی میں کاہلی میں لفظ نکلا زمزم، کیا نکلا؟ زمزم، رک جا۔ حالانکہ عربی میں رکنے کو کسل کہتے ہیں، زمزم جو ہے تبرانی زبان کا لفظ ہے، کہا رک جا، رک گیا۔ میری بات یہاں تک اشارتاً تھی۔ آج کے اس دور میں حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، 10 سال بعد آپ ان کے گھر میں جائیں اور وہ حاجی صاحب جو ہے گلاس میں زمزم کا پانی آپ کے سامنے پیش کرے، آپ کہو حاجی صاحب آپ تو 10 سال پہلے گئے تھے، پانی آج پیش کر رہے ہو، رنگ بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، خوشبو بدل گئی ہے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، توجہ کرنا میری طرف توجہ، حاجی صاحب کہنے لگے نہیں، کیوں حاجی صاحب؟ پانی رنگ بدل دیا کرتا ہے، پانی خوشبو بھی بدل دیا کرتا ہے، پانی ذائقہ بھی بدل دیا کرتا ہے۔ کہا یہ زمزم ہے، یہ نبی کی ایڑی سے لگا ہے، یہ نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، یہ نبی کی ایڑی سے لگا ہے۔ اب میری بات کی طرف توجہ، نبی اسماعیل نبیوں کی صف میں عام نبی، اسماعیل نبیوں کی صف میں عام نبی، اور پانی اللہ کی مخلوق میں سے عام مخلوق، عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ انسان رب کی خاص مخلوق ہے، اور جب خاص مخلوق خاص نبی کے قدموں میں لگے تو نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ کیوں؟ صدیق میرے نبی کے قدموں میں لگا ہے، ابو بکر میرے نبی کے قدموں میں لگا ہے، عمر میرے نبی کے قدموں میں لگا ہے، عثمان میرے نبی کے قدموں میں لگا ہے، علی میرے نبی کے قدموں میں لگا ہے۔ نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ اور ابو بکر کی بات کرنے چلا ہوں، مسلک صحابہ کانفرنس میں آنے والوں سننا، عزیزی کی بھی جسارت سننا کہ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے تھے اسی کی اداؤں پر محب، اسی کی نمازوں پر محب، فرشتے تھے اسی کی نمازوں پر محب، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ۔ یہ میرا جملہ آپ نہ سمجھو، صبح سننا، یا وہ بڑا سمجھے گا جو اماموں کو اعلیٰ مانتا ہے۔ میں جسارت کرنے چلا ہوں کہ وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والے، کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ قرآن نے جسے والذی جاء بالصدق کہا ہے، قرآن نے جسے ثانی اثنین کہا ہے،
یہ تو صحابہ کی شان ہے، میرے پیغمبر کی شان ہے۔ آج تو لوگ جو ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اذان کے بعد ایک لنگڑا مولوی کہنے لگا کہ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے۔ اس نے نماز کی جان، اذان کی جان بوجھ کر گستاخی کی ہے۔ میں وقت کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ گستاخی اہل حدیث کی گستاخی نہیں، دیوبندی وہابی کی گستاخی نہیں، بریلوی سنی کی گستاخی نہیں، یہ گستاخی رب کی توحید کی ہے۔ اور یہ ہمیں للکار ہے، ہمارے جذباتوں سے للکارا جا رہا ہے۔ ہمیں ملک میں امن کی فضا قائم ہے، یہ فضا کی، امن کی فضا کو قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اعلان یہ بات کرتے ہیں، اس مولوی صاحب کو آپ فوری گرفتار کیجئے، اور اس نے رب کی توحید کی گستاخی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 مؤذن تھے، ابو محذورہ، عبداللہ بن مختوم اور حضرت بلال۔ یہ 3 مؤذن تھے۔ لاؤ ان تینوں مؤذنوں کو اگر دین سے نکال دو گے تو بتاؤ اپنی مسجدوں میں اذانیں کون سی دو گے؟ ہمارا اذان میں اختلاف نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ اذان میں اختلاف نہیں ہے۔ تمہاری مسجد میں بھی بابا جی اذان ہے، ہماری مسجد میں بھی اذان ہے۔ اور وہ مسجد کس کی اذان تھی؟ بادشاہی مسجد کی، بادشاہی مسجد کی۔ اب بتاؤ، اگر میں اس بات میں چلا گیا تو بات دور چلے جائے گی۔ میں صرف اور صرف یہ ویڈیو چل رہی، آپ لوگ تشریف فرما ہے، میں اعلان یہ بات کہتا ہوں حکومت سے، کوئی اس مولانا صاحب کو گرفتار کرے۔ آئیے میں اپنی آخری بات کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ آؤ پھر عزیزی جسارت کرنے چلا ہے۔ علی شلوہ انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تکفیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، راس رہبر ہر حال نبی، جین سے پاک جواز نبی، خاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، سین سے میرا ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے میرا شافی بھی نبی، سواد سے ذکر صادق نبی، دعا سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین شعور نبی، عین سے عین حق نبی، غین سے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، لام سے پوچھو اگر لولاک کی پاک فضا نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور ہدایت نبی، واؤ سے چہرے وضحا نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔